بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، مرکزی جامع مسجد فاطمہ اہل حدیث محلہ شریف پورہ اگو کی جو ڈاکومنٹری ہے کہ یہ کس طرح اس کی تعمیر کا عمل شروع ہوا اور اب تک یہ کس حد تک تعمیر ہو چکی ہے، اس حوالے سے آپ کے گزارشات چند جو ہے نا وہ باتیں میں کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ 2023 کے اختتام پر جو ہے نا بھائی محمد مشتاق مغل صاحب، ان کی طبیعت خراب تھی۔ میں اور میرے چھوٹے بھائی قاری وحید الرحمان ربانی ہم دونوں کا پتہ لینے گئے، اور وہ الحمدللہ صاحب استطاعت بھی ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت اور فیاضی کے جذبے سے بھی سرشار کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے۔ تو بہرحال میں نے اور قاری وحید الرحمان ربانی صاحب نے ان سے گزارش کی کہ ہم مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، ہمیں اس کے لیے مسجد کے لیے جگہ جو ہے وہ ڈونیٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ 9 مرلے جگہ ہے، اس میں میرا زیادہ حصہ ہے، کچھ حصہ میرے بھائی نواز مغل صاحب بڑے ہیں ان کا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی میں اپنا سارا حصہ جو ہے نا فی سبیل اللہ وقف کرتا ہوں، تو باقی آپ نواز مغل صاحب سے بات کر لیں۔ چنانچہ پھر میں نے ان سے بات کی، تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 26.5 لاکھ روپیہ میرا لگا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ حصہ ڈالیں، 15 لاکھ پر بات ختم ہوئی، لیکن انہوں نے پھر 50,000 اور چھوڑا، 14.5 لاکھ ان کو دیا۔ تو اس طرح الحمدللہ اس مسجد کا جو تعمیراتی کام شروع ہوا، دونوں بھائیوں نے اسٹام لکھ دیے، اسٹام میں مجھے بندہ ناچیز کو انہوں نے متولی اور محتمم لکھ دیا، انہوں نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا، اللہ ان دونوں کو جزا عطا فرمائے۔ اور بھائی مشتاق صاحب کی تو خصوصی رہنمائی بعد میں بھی شامل رہی، اب تک بھی ہے، ان کی سرپرستی بھی شامل ہے، اور کنسٹرکشن کے معاملات میں الحمدللہ ان کا خصوصی تعاون سرپرستی کے حوالے سے۔ تو بنیادی تو ان کا جگہ کا ہی تعاون ہے، اس کے بعد بھی الحمدللہ مسجد کے 2 میٹر ہیں، 1 میٹر کا بل وہ ادا کر رہے ہیں، اسی طرح ایک لینٹر میں بھی انہوں نے 1 لاکھ روپیہ دیا، اس کے علاوہ بھی ان کا تعاون ہے، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ اس کے جو ہے نا مسجد کی ڈاکومنٹری کے حوالے سے یہ سب سے پہلا کلپ ہے جو میں نے بنایا تھا وہ آپ کی خدمت میں۔ جو اللہ کے لیے مسجد یعنی اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ جو 2 تصاویر ہیں یہ اس جگہ کی ہے جو الحمدللہ مسجد کے لیے وقف ہے، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے وقف ہے، اور رفاہی دینی تعلیم کے لیے وقف ہے، رفاہی بنیادوں پر دینی اور دوسری تعلیم بھی انشاءاللہ اس کے لیے وقف ہے۔ یہ میں جامع مسجد فاطمہ و مدرسہ کے چھت پر کھڑا ہوں، جو لینٹر الحمدللہ ڈال دیا گیا ہے، یہ وہ کمرہ خالی ہے، جو کمرہ بھی بنانا ہے اور تہ خانے کا اس کے اوپر لینٹر ڈالنا ہے۔ یہ ہمارا ادھر فرنٹ ہے جی، یہ دروازے کے آگے یہ سارا کام چل رہا ہے، یہ آگے گلی ہے، یہ دیوار ہے ساتھ، تو الحمدللہ یہ لینٹر ہو چکا ہے۔ یہ نیچے دیکھیں، یہ شٹرنگ ہے، یہ نیچے تہ خانے کی شٹرنگ ہے، تو اللہ کی توفیق سے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ جن دوستوں نے اس میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دام درہم سخن، اور جس طرح بھی تعاون کیا اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت میں جزائے خیر دے، کاروبار میں برکتیں نازل فرمائے۔ اور کچھ دوستوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک کرے، سے ہمارے بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک کرے، دینی کاموں کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید جو ہے ہمارے اس ادارے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، یہاں بچے دین سیکھیں، قرآن پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو لوگ اس کار خیر میں شامل ہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ انسان مستفرض کر رہا ہوں۔ یہ مرکزی جامع مسجد فاطمہ محلہ شریف پورہ کا جو تہ خانہ ہے وہاں ہم کھڑے ہیں بیسمنٹ میں، تو الحمدللہ یہ دیکھیں ماربل جو ہے وہ لگ گیا ہے، تو باقی تھوڑا سا یہ کام ادھر رہتا ہے یہاں کرنے والا، یہ دروازے کے پاس ہے، اس کمرے میں کچا جو ہے نا فرش ہو چکا ہے۔ تو ہمارے ادھر 7 ماربلز والے ہیں بھائی آصف، انہوں نے الحمدللہ یہ آفر کی تھی کہ جی جب آپ کے پاس ڈونیشنز آئیں گی تب آپ جو ہے نا وہ ہمیں دے دیجیے گا جو ہے نا اس کی اماؤنٹ اس ماربل کی۔ تو انہوں نے الحمدللہ مدرسے کو یعنی بطور ادھار جو ہے وہ ایک وقت کے لیے دے دیا، خود ہی انہوں نے کہا۔ تو اس حوالے سے ہمارے بھائی دوستان انہوں نے سے بات کی، تو انہوں نے یہ جو ہے نا یہاں ماربل الحمدللہ لگ گیا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ادھر جہانگیر بھائی ہیں، ان کے کزن ہے وسیم صاحب، اور اس طرح اور انہوں نے اوپر جو ہے نا وہ پنکھے جو ہے نا ان کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ڈونیشن کر دیا اسی جو ہے نا مسجد کے لیے، اس کا جو نچلا حصہ ہے بیسمنٹ۔ تو باقی یہاں الحمدللہ جو ہے نا کام ابھی جاری ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تو بجلی کی جو لائٹنگ ہے اس کا انتظام کرنا ہے۔ میری والدہ کا نام بھی فاطمہ غلام فاطمہ ہے، ان کی والدہ مرحومہ کا نام بھی یعنی محمد مشتاق مغل صاحب، ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے کہا کہ چلو ہم دونوں کی جو والدہ ہیں ان کا نام یہی ہے تو یہی نام بہتر ہے، چنانچہ اس طرح نام جو ہے وہ فاطمہ مسجد کا ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اللہ نے ہماری خصوصی مدد کی، یہ تاریخ پوری سامنے یہ درج ہے، آپ دین اسلام چینل پر جائیں میرے، تو وہاں پر یہ پوری ہسٹری جو ہے نا مین وہ درج کی ہوئی، اس کی پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے پوری اس کی نا اس کے حوالے سے، فاطمہ مسجد کی تعمیراتی عمل کے حوالے سے اللہ نے مدد کی۔ تو اب الحمدللہ 2 بلڈنگز جو ہے نا وہ تہ خانہ بھی تعمیر ہو چکا ہے، اور گراؤنڈ فلور بھی وہ بھی الحمدللہ تعمیر ہو چکا ہے، اس کے دروازے کھڑکیاں اور اس طرح قالین وغیرہ چند کام رہ گئے ہیں، اور ٹوٹیوں کے حوالے سے کام۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بندہ ناچیز سے جو ہے نا وہ کام لیا۔ تو میں تمام ان دوست احباب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، ٹرسٹ کیا، اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیا، مسجد کی تعمیر میں انہوں نے جو ہے نا وہ حصہ لیا۔ بہت سے دوست احباب ہیں
تو کچھ نے دعائیں کی، کچھ نے عملی طور پر اس میں کردار ادا کیا، سب کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس تعاون میں، اس کام میں تعاون کرتے رہے ہیں، میں سب کا ممنون ہوں، اور اپنی ٹیم کا خاص طور پر کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور اس حوالے سے ادارے کو چلانے میں میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب بلڈنگ تو تعمیر ہو چکی ہے، اللہ کرے کہ اب اس مسجد کو اللہ مرکز بنائے کہ یہاں لوگ بکثرت نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، نماز جمعہ کی ادائیگی ہو، مقامی طور پر لوگ قرآن حفظ کریں، یہاں دینی تعلیم ہو۔ تو اس سلسلے میں بھی تعاون کا جو ہے نا وہ ایک طرح کی اپیل بھی ہے۔ تو آئندہ ہمارے اہداف میں یہ چیزیں شامل ہیں: ناظرہ قرآن، حفظ قرآن مقامی طور پر، اس طرح کتابوں کی نشر و اشاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دارالفتاء۔ تو یہ شعبہ جات دو جو ہیں، کتابوں کی نشر و اشاعت، دارالفتاء، یہ الحمدللہ چلو میں ہی ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ حفظ اور ناظرہ اور امامت وہ میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ نماز جمعہ بھی ہم مل جل کر باری باری جو ہے نا وہ خطبہ جمعہ کی ادائیگی ادا کر رہے ہیں۔ تو کچھ ٹائم لیٹ رکھا ہے تاکہ جو لوگ محمدی مسجد میں نہیں ادا کر پاتے نماز جمعہ، تو فاطمہ مسجد میں ادا کر لیں تاکہ نمازیوں کو بھی سہولت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگین میں شکر گزار ہوں سب دوستوں کا، اللہ تعالیٰ سب کی نیکی قبول فرمائے اور ہمارے لیے نیک کام آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔